بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے انتظار میں ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ایک اہم عبادت بھی ہے۔ لیکن جب صحیح معنوں میں انتظار کیا جائے تو ہمیں انتظار کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ انتظار کے معنی یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے کسی چیز کا، کسی آنے والے کا، کسی واقعے کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہو، باقی ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور ہم کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر معنی کچھ دوسرے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جیسے ایک بیمار ہے، ایک مریض ہے، تو وہ صحت کا انتظار کر رہا ہے، صحت یابی کا، بیماری سے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہے کہ آنے والے کل پرسوں 15 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد اس کی بیماری جاتی رہے گی، وہ صحیح ہو جائے گا۔ بس صرف یہی چیز ایک بیمار کو کرنا کہ نہیں، اگر بیماری ہے تو پھر ایک مریض کے اوپر یہ بنتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں سے پرہیز کرے گا، احتیاط کرے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، کچھ دعائیں ہوں گی، کچھ دوائیں ہوں گی۔ یہ تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے وہ صحت کا انتظار کرے گا کہ ہاں یہ کام ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل کو صحت صحیح ہو جائے گی، 3 روز کے بعد، 10 روز کے بعد، 1 مہینے کے بعد صحیح ہو جائے گی۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرے، زندگی جیسے چل رہی تھی ویسے چلتی رہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ ہم صحت کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہر کوئی کہے گا کہ نہیں، پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کوشش کرنا ہوگی۔ اسی طرح انتظار کا مفہوم ہے کہ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں، یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، کہہ دینا درست نہیں ہے، بلکہ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمیں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں ملوث نہیں ہونا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم میں نہیں پائی جانی چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کرتے رہنا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں پر عمل کرتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے جب ہم انتظار کریں گے تو وہ صحیح معنی میں انتظار ہوگا۔ یعنی 2 پہلو نکل رہے ہیں کہ یہ کہ موجودہ حالات سے انسان کبیدہ خاطر ہے، پریشان ہے کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں صحیح نہیں ہیں، ہمیں بالکل پسند نہیں ہیں، ہم ان سے راضی نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ بہترین مستقبل کا امیدوار بھی ہو کہ ہاں کل یہ بیماریاں صحیح ہو جائیں گی۔ تو یہ دونوں پہلو انسان کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد کوئی یہ سوال کر لے کہ پھر یہ وقت کب آئے گا، یعنی امام ظاہر کب ہوں گے؟ تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ نشانیاں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن وقت تو کوئی معین نہیں کر سکتا، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ ہم وہ بیان کر سکتے ہیں کہ جو معصومین سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، جو نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں کہ ہاں یہ قریب زمانے میں ہوں گی، یہ اس سے قریب زمانے میں ہوں گی، ایسی ایسی چیزیں ہوں گی، یہ واقعات رونما ہوں گے، وہ بیان کیے جا سکتے ہیں۔ باقی وقت معین کرنا تو یہ تو ممکن نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ کیا ہوگا اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو رونما ہوں گی، تو دھیرے دھیرے باتیں ہماری سمجھ میں آنے لگیں گی۔ تو جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں بہت سی چیزیں ہیں کہ ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ جب دنیا میں بے دینی پھیل جائے گی، دنیا کے عوض دین کو فروخت کریں گے لوگ، یعنی دین فروخت کر دے دنیا کی خاطر، دنیا بنانے کے لیے، عوام کو آلۂ کار بنائیں گے، خواہش نفس کی پیروی ہوگی، لفنگوں سے خوف کی بدولت ہی بچا جائے گا، فاسقوں کی آوازیں گونجیں گی اور انہیں بصد شوق سنا جائے گا۔